السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ مسابقۃ الدرر، کافی عرصے کے بعد دوبارہ ہم اس مسابقے کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے مجھ سے عرض کی تھی کہ اب دوبارہ ویڈیو بنائیں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، تو الحمدللہ اس مہینے کی جو ویڈیو ہے مسابقے کی وہ ہم بنا رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آج آخری دن ہے، سعودی ٹائم کے مطابق 12 بجے تک آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنے ملک کے حساب سے ٹائم کو کنورٹ کریں، 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 ہے۔ آج میں مختصر آپ کو صرف سوال کے جواب ہی بتاؤں گا، زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، بالکل شارٹ ویڈیو ہوگی۔ سوال نمبر 1 ہے، یقول اللہ تعالیٰ فی سورۃ یوسف فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ مع معنی خلصوا نجیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو الفاظ ذکر کیے ہیں، خلص و نجیہ کا مطلب کیا ہے؟ انفردوا عن الناس واخذوا یتشاورون فیما بینہ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے، اس کی تفسیر آپ سورۃ یوسف میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر۔ ما هو البیع الغرر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو قسم کی بیع سے، دو قسم کی ڈیلنگ سے منع فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے بیع الغرر۔ تو بیع الغرر کا مطلب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کل بین اشتمل علی ای نوع من انواع الخداع او کان مجهولا او معجوزا عنہ۔ تمام قسم کی ایسی بیع، ایسی تجارت، ایسی ڈیلنگ جو دھوکے کے اوپر مبنی ہو، دھوکہ فریب کے اوپر مبنی ہو، یا وہ مجہول ہو، جس چیز کے متعلق آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کا آپ کو علم نہ ہو، اور وہ چیز جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، وہ چیز آپ اس کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں کہ آپ دوسرے کو وہ چیز حاضر کر سکیں، تو اس بیع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ مزید اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی تجارت کے احکام والی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، یقول اللہ تعالی لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض ما معنی طوافون۔ یہاں پر پردے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا، اور گھروں میں لینے والے جو غلام تھے ان کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان کی۔ تو طوافون کا کیا مطلب ہے؟ ساعون فی خدمتکم، جو تمہاری خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا تمہاری خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہوتے ہیں، گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے طواف کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے ہمارے گھروں کے اندر ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کے متعلق یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حث نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خلق السماح وقال الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار۔ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے اوپر آگ کو حرام قرار دیا گیا، یعنی کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ علی کل قریب ہین سہل، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہترین اخلاق والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو نرم مزاج ہے، طبیعت کا نرم ہے، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہیں کرتا، پریشانیاں پیدا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حرام قرار دیا، یعنی کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے ہم نرم ہوں، ہمارا مزاج نرم ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ تو اس کی تعریف پوچھی گئی ہے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اسجد علی 7 اعظم ولا نکفت الثیاب والشعر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، اور یہ 7 اعضاء آپ میں سے سب ایک جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، نکفت الثیاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو سجدے کے اندر لپیٹے نہ، کپڑوں کو سمیٹے نہ، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، هل یمنع دین من وجوب الزکوٰۃ؟ کیا قرض جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینے سے مانع ہے، یعنی کہ زکوٰۃ آپ کی ساقط ہو جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، لا یمنع من وجوب الزکوٰۃ، کہ آپ کے اوپر اگر قرض ہے تو وہ
آپ کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا، معنی نہیں ہوتا اگر آپ اہل النصاب میں سے ہیں۔ تو باقی اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ سوال نمبر 7 ہے متى توفی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جس کے بارے میں کون نہیں جانتا، بہت ہی نیک اور صالح خلیفہ تھے۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو ان کی وفات سن 2001 ہجری کے اندر ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے اول شیء یقضی اللہ فیہ بین الناس یوم القیامہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ فرمائیں گے لوگوں کے درمیان؟ تو آپ کے ذہن میں نماز کے متعلق آ رہا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی الدماء، قتل و غارت، قاتل اور مظلوم کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے، یعنی کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے فیصلہ ان کا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے حقوق میں سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ سوال نمبر 9 ہے قدیم وفد نجران علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے وفود اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان میں سے وفد نجران بھی تھا۔ یہ کون سی ہجری میں آیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ 10 ہجری کے اندر۔ سوال نمبر 10 ہے ورد فی الموسوعۃ الحدیثیہ فی شرح حدیث ویل للأعقاب من النار ان الأعقاب جمع عاقب وہوا، یہاں پر اعقاب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی اعقاب جمع ہے اور عاقب جو ہے اس کی مفرد ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ مؤخر القدم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس نے وضو کیا اور اس کے جو ٹخنے تھے ان کے اوپر پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی کہ کچھ جگہ پیچھے پاؤں کے پیچھے خشک رہ گئی تھی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے تھے الفاظ کہ ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے، یہ تنبیہ کی تھی تاکیداً، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کیے تھے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، اور ہمیں بھی وضو میں احتیاط کرنا چاہیے، بالکل اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اور جتنے بھی وضو کے اعضاء ہیں جن کو دھونا لازم ہے، فرض ہے، ان تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ تو یہاں پر ہمارے 10 سوال پورے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس میں شرکت کرتے ہیں ان کے اسماء فائزین میں شامل فرما دے۔ بیانات المتسابق میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسم المتسابق، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی سامنے والی جو ہے نا خانے کے اندر آپ کے پاس ہے ای میل ایڈریس کا آپشن، تو یہاں پر آپ نے اپنا البرید الیکٹرونی میں ای میل ایڈریس ڈالنا ہے۔ رقم الجوال میں آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ کے پاس الدولہ کے آپشن میں ملک کو سلیکٹ کرنا ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو سلیکٹ کریں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں پاکستان کو سلیکٹ کر لوں گا۔ تو آپ نیچے جب آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پاکستان مل جائے گا، ویسے آپ اس کو آسانی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان لکھیں گے تو یہ پاکستان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارسال کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کا جو یہ ہے مسابقہ میں شرکت ہو جائے گی۔